اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سفارش کرنے کے متعلق حکم فرمایا ہے۔ سفارش دو طریقے سے ہوتی ہے، اچھے کام کی بھی ہوتی ہے اور برے کام کی بھی۔ مقصد اور طریقہ یہ دو چیزیں جو ہے وہ سامنے رکھی جاتی ہیں کہ ایک تو جو سفارش کی جا رہی ہے وہ مقصد کیا ہے، پھر سفارش کرنے کا انداز کیا ہے، یہ دو چیزیں، یعنی اس کی نیت کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها، جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس کا اجر ہے۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو شخص بری سفارش کرے اس کے لیے بھی اس کا حصہ ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص ہے کسی کے لیے جائز سفارش کرنا اور کسی کے لیے ناجائز سفارش کرنا۔ اگر کوئی شخص جائز کام کر رہا ہے اس کی سفارش کرے گا بندہ، تو جب تک وہ جائز کام چلتا رہے گا سفارش کرنے والے کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اگر کسی شخص نے غلط سفارش کی ہے، بری سفارش کی ہے، تو جب تک وہ ظلم چلتا رہے گا یا وہ برا کام چلتا رہے گا اس کا گناہ سفارش کرنے والے کو بھی ملتا رہے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مقدسہ کے اندر کئی ایسی باتیں ملتی ہیں۔ ایک عورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نکاح بچپن کر دیا گیا تھا اور میرے کیونکہ باپ اور دادا نہیں تھے تو وارثوں میں سے کسی نے کر دیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی ہے، اب آپ اس بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو چاہے تو اسی نکاح کو برقرار رکھ، اگر چاہے تو تو دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ سفارش ہے اور مشورہ بھی ہے کہ اگر تم چاہو تو جو نکاح تمہارا برقرار پہلے تھا اس کو تم برقرار رکھو، ٹھیک ہے، اور جس بندے کے ساتھ ہوا تھا تم اس کے ساتھ اگر اپنی رخصتی ہو جائے، شادی رکھنا چاہتی ہو تو نکاح برقرار رکھنا چاہتی ہو تو کر لو، اور اگر تم اس نکاح کو برقرار نہیں رکھنا چاہتی تو تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم اس نکاح کو منسوخ کر دو، آگے کسی اور جگہ پہ نکاح کرنا چاہتی ہو تو تم کر سکتی ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جس بندے کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا حضور نے باقاعدہ اس کی سفارش فرمائی، ساتھ یہ بھی فرمایا یہ حکم نہیں ہے، یہ مشورہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مشورے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو دے دیا اگلا مان لے تو بھی ٹھیک ہے، نہ مانے تو آج تو کہتے ہیں جی اسی مشورہ دیتا سارا مشورہ ماننا ہی کوئی نہیں، پھر ناراض ہو جاتے ہیں نا، تو جب ناراض ہو گئے تو پھر مشورہ تو نہ ہوا، پھر تو حکم ہو گیا۔ مشورے پر ہوتا ہے اگلے بندے کو رائے دینا کہ بیا یہ اس طرح کر لے یا اس طرح کر لے، اور آج بندہ کہتا ہے جی میرا تو مشورہ ہی اس نے نہیں مانا، پھر وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تو پھر مشورہ نہیں دے رہا، تو پھر حکم دے رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر ہوا کیا، یہ اچھی سفارش ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی کی ہے۔ اور اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف فرما تھے، دو صحابہ کرام جو ہے مسجد کے اندر آپس میں بات کرتے کرتے آواز بلند ہو گئی، حضور بات تشریف لائے، حضور نے فرمایا ہاں بھائی کیا بات ہے، کیوں مسجد کے اندر آواز بلند ہو گئی ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس نے میرے پیسے دینے ہیں۔ دوسرے حضور نے فرمایا ہاں بھی تو اس کے پیسے کیوں نہیں دیتا؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس ہے نہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا تو آدھے پیسے کم کر دے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے کر دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب تو ٹائم کے ساتھ اس کے پیسے واپس کر دینا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کر دوں گا۔ تو یہ سفارش ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی صحابہ کرام کے ساتھ کی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ تگڑا بندہ تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا تو آدھے پیسے اس کے کم کر دے، غریب بندہ ہے ماڑا بندہ یہ باقی دے دے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے حکم فرما دیا، آدھے پیسے ہم نے کم کر دیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اسی طریقے سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے موقع پر 1,24,000 صحابہ کرام کے ساتھ حضور تشریف لائے، تو وہاں پہ ایک عورت نے، مکہ کے اندر ایک عورت نے
چوری کر لی. تو صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا ابھی کسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سفارش کی جائے, کوئی ایسا بندہ ڈھونڈے کہ شاید بچت ہو جائے, چانس مل جائے کوئی. تو اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے بات آپ پہنچی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ, کیوں انہوں نے کہا کہ کیونکہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے محبوب ہیں, اور فتح مکہ کے موقع پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی پر اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ اسامہ بن زید ہی بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا, حضور ان سے بڑا پیار کرتے تھے. یہ تو ایک تو حضرت زید کی وجہ سے, کیونکہ زید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پالا تھا, تو یہ حضرت زید کے بیٹے تھے, تو اس وجہ سے بھی محبت تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ کی جو خادمہ تھی, جو لونڈی تھی, ان کا نکاح حضرت زید کے ساتھ کیا تھا, تو جس سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے بھی کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کی لونڈی سے یہ پیدا ہوئے تھے, تو اس وجہ سے یہ دوہری محبت تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت اسامہ کے ساتھ. تو نگاہ انتخاب جو ہے نا وہ صحابہ کرام کی وہ حضرت اسامہ پر آ کے پڑی بھی, اسامہ کو بھیجے اور یہ سفارش کرے, شاید ہو سکتا ہے شاید بات بن جائے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا گیا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسامہ کیسے آئے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ صحابہ کرام نے مجھے بھیجا ہے کہ وہ عورت نے جو چوری کی ہے اگر اس کے اندر کوئی تھوڑی سی گنجائش, کوئی نرمی مل جائے تو شفقت ہوگی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلال کے اندر آ گئے, فرمایا اسامہ تو اللہ کی حدوں کے اندر میرے پاس سفارش کرنے آ گیا ہے, اللہ کی حدوں کی وجہ سے, کیونکہ ظاہر ہے چوری کے اندر حد جو ہاتھ کو کاٹنا ہے یہ کیا ہے, اسارے کو تو فقط ایدیہما, فرمایا یہ تو رب کا حکم ہے, یہ تو رب کی حد ہے, تو اس کے اندر سفارش کرنے کے لیے آ گیا ہے. اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ تو کوئی عورت ہے نا, اگر میری شہزادیوں میں سے بھی کوئی ایسا کام کر لیتے تو میں اس کو بھی ہاتھ ضرور کاٹ دیتا. یہی وجہ ہے کہ آج اسلام مسلمان کو وارے نہیں کھاتا, کیونکہ اسلام کے اندر کسی کے لیے رعایت وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا جی, اسلام کے اندر تو امیری غریبی نہیں چلتی نا, اسلام کے اندر تو پھر جنرل کرنل نہیں چلتے نا, اسلام کے اندر تو پھر جج اور مجرم اور ملزم نہیں چلتے نا, اسلام تو پھر سب کو برابر کھڑا کر دیتا ہے نا. یہی وجہ ہے کہ آج کے مسلمان کو اسلام بارے نہیں کھاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے سفارش کی اگر کام تھا اچھا اور بندہ اہل تھا, تو فرمایا جب تک وہ اچھا کام چلتا رہے گا اس کا اجر بھی ثواب اس کو کرنے والے کو تو ملتا ہی رہے گا, ساتھ سفارش کرنے والے کو بھی ملتا رہے گا. اور جس شخص نے برے کام کی سفارش کی, آپ کا ووٹ مبارک سفارش ہی تو ہے کہ اس بندے کو وزیر اعظم بنا دو, اس بندے کو وزیر اعلیٰ بنا دو, اس بندے کو ایم این اے بنا دو, اس بندے کو ایم پی اے بنا دو, یہ سفارش ہی ہے نا. اب 5 سال تک آپ کے ووٹوں کی وجہ سے جو بندہ جو کچھ کرتا رہا ہے کرتا وہ رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس نے کمایا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی اس کو شامل ہو رہا ہے. 5 سال کی سفارش کی ہے نا بھائی, کہ اسے 5 سال کے لیے منتخب کر دو, تو 5 سال تک ایم این اے, ایم پی اے, وزیر خارجہ, داخلہ, وزیر اعظم, صدر, پرائم منسٹر, یہ جو کچھ لٹرم پھٹرم ہے جو بھی آ کے بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ان لوگوں نے جو کچھ بھی کرتوت کمائے ہیں, کیا خیال ہے صرف انہی کا قصور ہے؟ نہیں, یہ سفارش ووٹ دینے والا بھی اس جرم کے اندر برابر کا قصور ہے, ذمہ وار ہے. لیکن کیونکہ ہماری تو الٹی گنگا بہتی ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا, اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. قیامت کا دن آئے گا, کرنے والا تو وہ تو سامنے کھڑا ہی کھڑا ہوگا, سفارشی کو بھی ساتھ بلایا جائے گا, آپ ہی ووٹ دینے والے, تو نے اس کو ووٹ دیا تھا نا, تو نے اس کی سپورٹ کی تھی نا. دیکھیں نا جی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان ہے من مشى مع ظالم ليقويه فهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. حضور نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر ظالم بندے کی سپورٹ کی ہے اور جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے, فقد خرج من الاسلام. حضور نے فرمایا جان بوجھ کر ظالم کی سپورٹ کرنے والا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں, یہ حضور کا فرمان ہے. کیا ہم نہیں جانتے کہ یہ حکمران جن کو ہم بار بار ووٹ دیتے ہیں یہ کیا ہے؟ ہمارے تھانوں کے اندر سفارش دیکھ لیں, ہمارے پنچایتوں کے اندر سفارش دیکھ لیں, ہماری جناب وہ جو اپنا جہاں پہ نوکری وغیرہ آ جاتی ہے وہاں پہ سفارشیں دیکھ لیں. ہم نے ایم این اے, ایم پی اے کے ساتھ کیوں بنا کے رکھی ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں سفارش کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح طور پر فرمایا کہ دیکھ لے کہ جس کی سفارش کی ہے قیامت کے دن وہ سفارشی بھی اور وہ کرتوت کرنے والا بھی دونوں ساتھ کھڑے ہوں گے. ہمارے تھانوں کے اندر سفارش نہیں چلتی, عدالتیں تو ویسے ہماری ماشاءاللہ دنیا کے اندر پاکیزہ ترین سب ہماری عدالت ہے,
لانتی قسم کے جج اور لانتی قسم کی عدالتیں ہماری بن کے بیٹھی ہوئی ہیں دنیا کے اندر. 100 غالباً کوئی 39 کے قریب سپریم کورٹ ہے میرا خیال ہے, اور پاکستان کا نمبر جو ہے وہ صرف 2-3 سے نیچے آتا ہے, باقی سارا اوپر ہو چکا ہے. 132ویں نمبر پہ آتی ہے یہ پاکستان کی سپریم کورٹ, یہ پاکستان کے عدالتی نظام جو ہے انصاف کی وجہ سے. آگے دیکھیں جی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ایک تو مسئلہ تھا سفارش کا, اب مسئلہ آ رہا ہے سلام دعا کرنے کا. فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. فرمایا جب تمہیں کوئی لفظ سلام کے ساتھ سلام کرتا ہے, فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا, اس سے اچھا جواب اسے دو, سلام کا اچھا جواب دو. اور ردوها, اگر اس سے اچھا جواب نہ بھی دے سکو تو کیا کرو, اس جیسا ہی سلام کا جواب اسے دے دو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا, بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر شے کا حساب لینے والا ہے. ٹھیک ہے جی, آج ہمارے ہاں یہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے نا. ٹھیک ہے, یہ سلام, حالانکہ اس کی فضیلت کیا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دو بندے آپس میں ملتے ہیں سلام کریں, سلام کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے, اور جواب دینے والے کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. السلام علیکم کہنے والے کو 90 نیکیاں, اور جواب وعلیکم السلام کہنے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. آقا علیہ السلام نے بخاری پاک کے اندر فرمایا سلم من عرفت ومن لم تعرف. حضور نے ارشاد فرمایا جسے جانتا ہے اسے بھی سلام کر, اور جسے نہیں جانتا اسے بھی. اور ہمیں تو کیونکہ دیکھ کے کرنا ہوتا ہے, چودھری آئے بیٹھا تو چودھری کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ سلام, اور کوئی بڑا موٹا بندہ آ جائے. ٹھیک ہے نا. اچھا, سلام کے ساتھ ہاتھ ملانے کی فضیلت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے نے, میرے امتی نے کسی میرے امتی کے ساتھ سلام کیا اور سلام کے ساتھ ہاتھ ملایا اور ہاتھ ہلایا, حضور نے ارشاد فرمایا جب تک ہاتھ ہلتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو جھاڑتا رہتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, جب تک ہاتھ ہلتے رہیں گے گناہ جھڑتے رہیں گے. پھر آگے دیکھیں, فرمایا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر دو بندے آپس میں جا رہے ہوں, درمیان میں درخت آ جائے نا, فرمایا کہ اگر درختوں کی وجہ سے ایک ادھر سے آ جائے دوسرا ادھر سے ہو گیا, حضور نے ارشاد فرمایا درخت کے پار گزرنے کے بعد بھی جب دونوں آپس میں ملے پھر بھی سلام کریں. کتنی فضیلت ہے یار. ٹھیک ہے جی. پھر اگلی بات دیکھیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام, یہ بخاری, یہ الفاظ جو ہے نا یہ السلام علیکم کے حدیث پاک کے اندر آتا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روح مبارک پھونک دی نا, فَسَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحِي, فرمایا جب ہم نے روح پھونک دی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتے کھڑے ہوئے ہیں, انہیں جا کے السلام علیکم کہیں. ٹھیک ہے جی, اور جو جواب دے وہ مجھے بتائیے گا. فرشتے کو پاس آدم علیہ الصلوۃ والسلام گئے, اور انہوں نے جا کے پہلا جو الفاظ استعمال کیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے, انہوں نے کہا السلام علیکم, انہوں نے کہا جی وعلیکم السلام. آدم علیہ الصلوۃ والسلام واپس ہے, انہوں نے کہا عرض کی پروردگار فرشتوں نے مجھے وعلیکم السلام کہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا قیامت تک کے لیے ایک دوسرے کے لیے سلام ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی, یہ اس کی فضیلت ہے. تو بہرحال اگلی بات دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ سلام کرنے والے کو 90 اور جواب دینے والے کو, تو آج تو ہماری پھوپھا خراب ہوتی ہے نا, ہم کسی کو اگر پہلے سلام کریں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارا تو اسٹیٹس خراب ہو جائے گا, ہمارا اسٹینڈرڈ لو ہوتا ہے نا پہلے سلام کرنے والے کو. ٹھیک ہے نا جی. اب دیکھیں سلام کرنے کے اندر کیا ہوتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کی فرمایا فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا, فرمایا کہ اگر کسی نے تمہیں سلام کیا ہے تو اس سے اچھا جواب اسے دو. اچھا جواب کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کسی نے کہا السلام علیکم تو جواب میں کیا کہے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے جی. اگر کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا تو جواب میں کیا کہے, وبرکاتہ. ٹھیک ہے جی, رحمۃ اللہ ہے وبرکاتہ. ٹھیک ہے جی. ایک روایت ملتی ہے مغفرت ہو, کوئی ہے ایک روایت بس. اس سے آگے جو لوگوں نے بنائے ہوا نا جنت حلال ہو دوزخ حرام ہو, پتہ نہیں یہ آپ نے یہ اپنی طرف سے کھچے ماری ہوئی ہیں, حالانکہ اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے, نہ کوئی یہ اصول ہے کوئی. ٹھیک ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سلام, اب دیکھیں سلام کرنا یہ سنت ہے اور جواب دینا فرض ہے. ٹھیک ہے. اب اس بات کو آپ لے کے آئے نماز کے اندر, ذرا سوچیں کہ جب بندہ سلام اتحیات پڑھتا ہے نا, ہے جی, کیا کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ نماز کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرنے کا جو مطلب ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علماء فرماتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جب کہہ دیتے ہیں, کیونکہ آگے وہ مغفرت کو لفظ ایک حدیث پاک کے اندر موجود ہے. اب کیونکہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت ہم عرض کرتے ہیں اے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہ آپ پر سلام بھی ہو, آپ پر اللہ کی رحمت بھی ہو, اور آپ پر اللہ کی برکت بھی ہو. کہ آپ یوں کہ ہماری طرف سے یہ سلام ہو گیا,
اب سلام کے اندر مغفرت امتی کہہ نہیں سکتا ہے. اب کیا ہے, ایک لفظ بچ گیا تھا مغفرت ہو کا, وہ آگے جواب کے اندر آنا تھا. تو جیسے ہی امتی کہتا ہے السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, جواب میں آتا ہے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت ہو. ٹھیک ہے نا جی, کیونکہ جواب یہی بنتا ہے, فرض یہی ہے. ایسے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے, نماز پڑھ رہے تھے, اتحیات کے اندر بیٹھے, تو انہوں نے جناب والا کوئی 100 مرتبہ ہی پڑھ دیا السلام علیکم ایھا النبی. صاحب کوئی خشک سا بندہ بیٹھا تھا, ٹھیک ہے نا, انہوں نے کہا جی آپ کی تو نماز ہی نہیں ہوئی ہے. کہا کیا ہوا میری نماز کو؟ کہا جی آپ نے تو 100 مرتبہ جو ہے السلام علیکم پڑھ دیا ہے, السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ. تو آپ نے فرمایا میاں کوئی بات نہیں, چلو تیری ہو گئی ہے, ہماری کو چھوڑ دے. اس نے کہا جی مجھے بتائیں آپ نے 100 مرتبہ کیوں پڑھا ہے, حالانکہ شرعی لحاظ سے تو 1 مرتبہ, اتحیات کے اندر 1 مرتبہ پڑھنا نا, تو آپ نے 100 مرتبہ کیوں پڑھا ہے؟ تو بابا جی نے کہا پتر بات یہ ہے کہ تمہاری نماز تو جو ہے وہ جو حکم ہے شریعت کا وہ پورا ہو چکا ہے, لیکن ہماری نماز تھوڑی سی مختلف یہ ہے کہ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے جواب نہ عطا فرمائے میں آگے چلتا ہی نہیں ہوں. فرمایا کہ پہلے بس 1 مرتبہ میں کرتا تھا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام توجہ فرما دیتے تھے تو میں آگے چل پڑتا تھا. آج پتہ نہیں کیا وجہ بنی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ نہیں فرمائی ہے, میں بھی پڑھتا رہا ہوں. میں نے کہا یا رسول اللہ توجہ فرمائیں گے, جواب عطا فرمائیں گے, تب جا کے نماز مکمل کروں گا, وگرنہ میں بھی بیٹھا ہوا ہوں یہاں پہ. تو میں جب میں پڑھتا رہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے اوپر توجہ فرمائی, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجھے جواب عطا فرمایا تب جا کے میں نے جو اگلی نماز کو مکمل کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ نا اسلام دیکھیں نا جی آج ختم ہوتا جا رہا ہے. پھر اس کے اندر وسعت بہت زیادہ ہے. سلام کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم کیا مطلب ہے کہ تم پر, اب سلامتی کے اندر کیا کچھ نہیں آ جاتا یار. سلامتی کے اندر بندے کی صحت آ جاتی ہے, بندے کی زندگی آ جاتی ہے, بندے کے سارے معاملات آ جاتے ہیں, کاروبار آ جاتے ہیں, مطلب گھر بار اہل و عیال ہر شے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ سلام کے اندر وسعت ہے. ہماری گڈ مارننگ ہے جی, یہ گڈ نائٹی اور گڈ مارننگ ہے, یہ گڈ موڈ جو کھڑا ہوا ہے, یہ گڈ موڈ کا کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, آپ گڈ مارننگ دیکھ لیں, چاہے آپ صبح بخیر دیکھ لیں. اب صبح بخیر کا مطلب کیا ہے کہ سویر تو آپ کی اچھی ہو جائے, دوپہر کو آپ کو ٹانگ بھی ٹوٹ جائے تو ہمارے کوئی پرواہ. صبح بخیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کرے سویر سے چنگی ہو جائے تو دوپہر کو لتر پی جان, وہ کوئی چکر کوئی نہیں. تو لیکن سلامتی کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا السلام علیکم, کیا مطلب ہے؟ اللہ کرے جب تک تو زندہ رہے سلامتی کے ساتھ ہی رہے. دیکھیں نا جی قرآن مجید میں یہی لفظ استعمال ہوا, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, کہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی تو ہو, ساتھ ساتھ سلامتی والی بھی ہو. ٹھیک ہے نا جی. سلامتی کا مطلب کیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سلام کرو, جب تمہیں کوئی سلام کرتا ہے تو اس کا اچھا جواب دو, نہیں تو پھر اس جیسا تو ضروری دو نا. فحیوا بأحسن منها, یا تو سلام کا اچھا جواب دو. ٹھیک ہے جی, جیسے السلام علیکم کا جواب کیا آئے گا؟ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ, یہ اچھا ہو گیا. اور ردوہا, یا جتنا اس نے کیا ہے السلام علیکم کہا تو کم سے کم اس کو اتنا ہی جواب وعلیکم السلام تو لازمی دو نا. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا, بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا حساب لینے والا ہے. قیامت کا دن آئے گا, نیکیوں کا حساب ہوگا تو ساتھ ساتھ سلام کرنے کا بھی ثواب ہوگا, ملے گا نا کہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے جی. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو, میں اللہ یا جس کے سوا کوئی معبود نہیں, لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ, میں اس دن قیامت کا دن تمہیں ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا, اور میں اللہ سے زیادہ کسی کی بات سچی نہیں ہے. ہاں, سب سے زیادہ بہترین اور سچی بات کرنے والا جو ہے وہ رب کی ذات ہے. ٹھیک ہے نا جی. الحم سے لے کر والناس تک جتنی باتیں ہیں ساری کی ساری سچی ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, کیونکہ وہ خود لا شریک ہے, اس کی ہر بات بھی لا شریک ہے. وہ خود سچا ہے تو اس کی ہر بات بھی, اور خود سچا ہے تو اس کا ہر نبی بھی سچا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.